ذرا ہم غور کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنی جان قربان کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا۔ آج کا کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، ذرا ہم غور تو کریں۔ میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، تو اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور افسوس ہے جب ہم وضو ہی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس چیز کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کا سامنا ہوا تو آپ نے پوچھا شیطان سے، تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ کون کون لوگ تمہارے دشمن ہیں؟ شیطان نے کہا بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے اشارہ کر کے فرمایا، سب سے پہلے دشمن تو میرے آپ ہی ہوں۔ فرمایا 15 طرح کے لوگ میرے دشمن ہیں، تو ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک نمبر بیان کر دوں تو شیطان نے فرمایا، میرا وہ شخص دشمن ہے جو ہمیشہ ہر وقت وضو سے رہتا ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریں، جب جو شخص اس کی وضو ٹوٹی، پھر وضو کیا، پھر وضو ٹوٹی، پھر وضو کیا، جب بار بار اپنے اعضاء کو دھوتے رہے گا، کیا اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی؟ کیا نماز پڑھنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا؟ کیا اس کا بدن گناہوں سے ہلکا پھلکا نہیں ہوگا؟ ذرا غور کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ باوضو ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی۔ اب جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، باوضو اس کی موت آئے گی تو قیامت کے دن بھی وہ باوضو ہی دنیا سے جو گیا ہوگا، جب اٹھے گا اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، اس کے پیر چمک رہے ہوں گے، اس کی پیشانی چمک رہی ہوگی۔ باوضو آدمی بادشاہوں جیسی ہیبت کا مالک ہوتا ہے۔ دوستو، ایک صحابی وضو سے رہتے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو کعبہ کا غلاف لانے کے لیے مصر بھیجا۔ پہلے زمانہ میں کعبہ کا غلاف دوسرے ممالک میں تیار ہوتا تھا، آج الحمدللہ یہ مکہ المکرمہ ہی میں تیار ہوتا ہے، جس کا صرفہ 1,70,00,000 ریال ہے۔ اس پر سورہ اخلاص اور 6 قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ صحابی شام کے علاقوں میں ایک ایسی جگہ قیام پذیر ہوئے جن کے قریب اہل کتاب کے ایک بڑے عالم کی عبادت گاہ تھی کہ کوئی اور عالم اس سے زیادہ با علم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاصد کے دل میں اس عالم سے ملنے اور اس کی علمی باتیں سننے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر بہت دیر بعد وہ دروازہ کھولا گیا۔ پھر اس سے علمی گفتگو شروع ہوئی تو پھر اس کی علمی باتوں سے معلوم ہوا اور بڑا تعجب ہوا۔ آخر میں پھر ایک صحابی رسول نے دیر سے دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی۔ وہ یہودی عالم بولا، جب آپ آئے تو ہم نے آپ پر بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی، رعب دیکھا، دبدبا دیکھا، اس لیے ہم خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے آپ کو دروازہ پر اس لیے روک دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ، جب تجھے کوئی بادشاہ خوف زدہ کر دے تو تو وضو کر اور اپنے گھر والوں کو بھی وضو کرنے کا حکم دے، لہذا تو جس ڈر سے ہم
تو ڈرتا ہے اور تیرا ڈر رہے گا وہ جاتا رہے، اس سے میری امان میں آ جائے گا۔ تو چنانچہ ہم نے دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں نے وضو کر لیا، پھر ہم نے نماز پڑھی، لہذا ہم تو سے بے خوف ہو گئے، پھر ہم نے دروازہ کھول دیا۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوستو، وضو سے رہنے والے کا رعب کیسا ہوتا ہے، اللہ اس کو کیسا رعب عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے اس پرفتن دور اور بدعات اور خرافات کے زمانہ کے اندر اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا گیا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ آپ سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف واضح ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوستو، ہمارے بزرگان دین نے ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ، آپ کا آخری وقت ہے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہے، مگر اس کے باوجود وضو کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ آپ کے متوسلین مریدین کہہ رہے ہیں حضرت اس حالت میں آپ کو وضو سے تکلیف ہوگی، مگر ماننے کے لیے آپ تیار نہیں۔ بہرحال وضو کرا دیا گیا، پھر بھی فرما رہے ہیں وضو کراؤ، کیونکہ وضو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت انگلیوں میں خلال کرنا بھی ہے، تم نے مجھے خلال نہیں کرایا۔ کیا میں دنیا سے اس حال میں جاؤں اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس طرح کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑنے کا الزام ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، جب دوبارہ انگلیوں کے خلال کی رعایت کے ساتھ وضو کرا دیا گیا تو وضو کی تکمیل کے ساتھ ہی ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ ذرا غور کریں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ بنگال کے سفر سے گزرے، آپ کے ہاتھ پر 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی بیعت کی۔ آپ گھر کو واپس لوٹے، چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کی والدہ نے پوچھا، آپ کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آتے ہو؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، والدہ ماں کو جواب دیا، اماں ایسے ایسے حالات ہوئے ہیں، تیرے بیٹے کے ہاتھ پر 7 لاکھ غیروں نے کلمہ پڑھا ہے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی ہے، توبہ کی بیعت کی ہے میرے ہاتھ پر۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں میرا بھی ہاتھ ہے، بیٹا اس معاملے کے اندر میرا بھی ہاتھ ہے۔ کہا ماں میں سمجھا نہیں، ذرا مجھے سمجھا دیں۔ چانچہ حضرت خواجہ کی والدہ فرمانے لگی، بیٹا جب تو چھوٹا تھا تجھے میں نے دودھ پلانا تھا، میرے بیٹا کبھی بھی میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تو پہلے وضو ضرور کرتی تھی، یہ اس کا اثر ہے۔ تو ذرا ہم غور کریں میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ایک مجلس کے اندر ہمارے شیخ و مرشد حضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ وضو جتنا اہتمام، خشوع اور خضوع اور استحضار سے ہوگا، نماز میں اسی قدر خشوع اور خضوع اور استحضار حاصل ہوگا، استحضار پیدا ہوگا۔ آج کل ہمارا وضو ہی اہتمام سے نہیں ہوتا، وضو کے آداب اور سنتوں کی رعایت ہم لوگ نہیں کرتے۔
وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا وضو ایسا ہے تو نماز میں استحضار کہاں سے آئے گا؟ نماز میں نورانیت و روشنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے دوستوں، وضو کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان۔ ایک حدیث میں ہے اول ما يحاسب العبد طهوره فإذا حسن طهوره فصلاته كنحو طهوره وإن حسنت صلاته فسائر عمله كنحو صلاته۔ کنز الاعمال کے اندر ہے، فرمایا بندہ کا سب سے پہلے پاکی اور طہارت کا حساب لیا جائے گا، تو اگر پاکی اور صحافی اس کی صفائی اچھی ہوگی اور اس کا حساب اچھا ہو تو نماز بھی اچھی رہے گی، اور اگر نماز اچھی رہے گی تو دوسرے اعمال بھی نماز کی طرح اچھے رہیں۔ آج ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں۔ کیا ہم کو دین کی ضرورت نہیں؟ میرے محبوب نے تو فرمایا جب کوئی بندہ وضو کر کر سوتا ہے، با وضو سوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اس سے چمٹ کر رہتا ہے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے اگر کوئی آدمی اپنے پاس گن مین رکھتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے چوری ہو جاتی ہے، گن مین حاضر نہیں ہوتا، یا گن مین سویا ہوتا ہے، یا گن مین خود ہی ہاتھ صاف کر دیتا ہے، یا گن مین کو مار دیا جاتا ہے اور مال صاف ہو جاتا ہے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے چاہے گن مین کتنا ہی عقیدت مند کیوں نہ ہو، ہم خیال کیوں نہ ہو، اس کے باوجود کوئی اپنے بیڈ روم کے اندر اپنے گن مین کو سلانا، اپنے ساتھ میں رکھنا برداشت نہیں کرتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ گن مین سے بھی جدائی ہوتی ہے، مگر فرشتہ ہے کہ اللہ نے بھیجا میرے فلاں بندے نے وضو کیا ہے، باوضو سو رہا ہے، تجھ کو جانا ہے۔ وہ بندہ سو رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ یہ تو سو گیا ہے، یا اللہ یہ تو سو چکا ہے، یا اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں ذرا غور کریں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا مبارک خوشی کا اعلان، اس کے باوجود ہم لوگ ہیں کہ اسے غفلت برت رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن حالتوں میں نفس کو ناگواری ہو اور ایسی حالت میں وضو اچھی طرح کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ناگواری کبھی سستی سے ہوتی ہے تو کبھی سردی سے ناگواری کی حالت ہوتی ہے، اس سے وضو کر رہا ہے، کبھی چہرے کے گناہ، کبھی ہاتھ کے گناہ اس کے دھل رہے ہیں، اس کے صغیرہ گناہ بہت کثرت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم طاقت رکھتے ہو ہر وقت وضو سے رہنے کی تو ایسا کرو، ہر وقت وضو سے رہنا مستحب ہے، بس جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ با وضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب مرحمت ہوگا۔ باوضو رہنے سے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، نماز کی اس کے لیے ہدایت ملتی ہے۔ احادیث میں ہے ہر وقت باوضو رہنا سوائے مومن کا مل کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ کسی نے معلوم کیا کہ حضرت اتنے کثیر مجمع میں آپ کیسے پہچان لیں گے؟ ارشاد ہوا ایک پہچان ہوگی، وہ یہ ہے کہ وضو کی وجہ سے اس کے منہ اور ہاتھ پیر چمکتے ہوئے ہوں گے۔
تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اس لیے اہتمام کریں، باوضو رہنے کا ارادہ کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو باوضو رکھے۔